ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 6 لے کے آئی ہوں۔ اذلان آفس سے گھر پہنچا تو اس نے گھر میں خاموشی اور بے رونق سا سناٹا دیکھا تو فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی جب اس نے دروازہ کھولا تو کسی کو نہ پا کر اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کمرے کی اچھی طرح تلاشی لینے لگا۔ واش روم میں دیکھا، بیڈ کے نیچے، ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے، الماری کو کھول کر دیکھا پر اسے وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ غصے سے مڑنے ہی والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے تھے کیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ پراسرار سی آواز اذلان کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، پر مجھ سے ڈرو۔ اچھا مذاق ہے۔ اذلان اس کی بات پر زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولتا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ تم سحر سا طاری کر دیتی ہو مجھ پر۔ میں اپنے آپے میں نہیں رہتا، میں خود پر اپنا اختیار کھو دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوتے، اس کے لبوں کے قریب جھکتے پراسرار لہجے میں بولا۔ اشنال نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ اذلان اشنال کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے بھاری گمبھیر آواز میں مدہوشی کی حالت میں بولا، مجھے جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اشنال کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ اذلان نے اس کے گردن پر لب پھیرتے ایک دم اسے دانتوں تلے دبایا۔ اشنال کرہ کر رہ گئی۔ تم سے دوری کا تصور بھی میری سانس سے روکنے لگتا ہے، اور تم مجھ سے دور جانے کا کہہ رہی ہو، مجھے چھوڑ جانے کا کہہ رہی ہو۔ جب تک اذلان شہیر خان زندہ ہے تب تک تو ایسا ممکن نہیں۔ اذلان غصے سے جنونی آواز میں سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے اپنے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے بولا۔ اشنال کا دل آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ ڈر سے کانپتے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے جانا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اس گھر سے جانے کی ساری سوچوں پر تالا لگا دو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ مجھے تمہارے خود پر سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ اذلان ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتا اشنال کے گال پر شدت سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ اشنال اس کی شدتوں سے تڑپتے روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اشنال کی سسکیاں سنے اذلان نے اشنال کے چہرے سے اپنے لب اٹھائے اور اسے خود سے دور دھکیلتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں شاید میری محبت اور میری آزادی راس نہیں ہے۔ اب جیو اس قید میں، اس وقت تک جب تک تمہارا مجھے چھوڑ جانے کا ارادہ ترک نہیں ہو جاتا۔ اذلان غصے سے دھاڑتے کمرے سے باہر نکلا اور کمرے کو باہر سے لاک کر دیا۔ اشنال بھاگتے ہوئے روتے سسکتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگی۔ اذلان بے رحمی سے سگار لبوں تلے دبائے اس کی چیخیں سن کر لطف اندوز ہوتا رہا۔ شدت سے چاہنا اور پھر منہ پھیر لینا، مجبوروں کا سر تو شرمندگی سے جھکا ہوتا ہے۔ ہوا تجھ سے جدا تو معلوم ہوا، لا حاصل چاہتوں کے بغیر جینا تو سزا ہوتا ہے۔ ڈھلتی شام کے سائے میں وہ ہسپتال کے دروازے پر رکا اور اذہان کو کال کی۔ حرین کی ماما کو کسی کام میں الجھاؤ، مجھے ایک بار اسے دیکھنا ہے۔ اذہان نے سر اسبات میں ہلایا۔ حرم اس کا جواب سنتے ہی ہسپتال میں داخل ہوا اور حرین کے روم کی جانب بڑھا۔ باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر بے ہوش پڑی حرین پر ڈالی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ حرم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا اور کرسی کھینچی اس کی آنچل میں بیٹھ گیا۔ حرین کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حرین کی ڈرپ زدہ ہاتھ پر گرے۔ مجھے معاف کر دو میری معصومہ، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ مجھے نہیں پتا میں تمہارے بغیر جی پاؤں گا یا نہیں۔ میں نہیں جی سکتا، پر تمہاری خوشحال زندگی کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں تم سے دور رہوں۔ ابھی تو جو مجھ سے محبت کرتی ہے اس نے وار کیا ہے تم پر، تو میں سہ نہیں پا رہا۔ جب میرے دشمن مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں نشانہ بنائیں گے تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ حرم لمبا سانس بھرتے نم آواز میں دھیمی آواز میں بولا، آنکھوں سے آنسو سرکتے ہوئے حرین کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری معصومہ۔ حرم دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھپکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کے قدم رک گئے جب اس نے اپنے ہاتھ پر حرین کی گرفت محسوس کی۔
حرم، حرین نے اکھڑتے سانس میں حرم کا نام لیا۔ آپ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے؟ میں اتنی مشکل سے بچی۔ حرین روتے ہوئے لمبے سانس بھرتے کہنے لگی، وہ میں مصروف تھا کچھ کام میں۔ حرم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ حرین کی بات سنتے ہی حرم کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں خود اتنی دیر سے اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، پر وہ صرف سر اس بات میں ہلاتا رہ گیا۔ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو۔ آج حرین نے پہلی بار دل سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ حرم نے حرین سے رخ پھیرتے اپنے آنسو چھپانے چاہے۔ حرم حرم نے بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی معصومہ کو چاہا ہے۔ حرم زمین کو گھورتے ہوئے بولا، میں سب کو گنوا دیتی ہوں۔ میں نے تبھی کبھی آپ سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا، اس ڈر سے کہ میں آپ کو بھی کھو دوں گی۔ پتہ نہیں میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں، جس شخص کو بھی بے پناہ چاہتی ہوں میری چاہت مجھ سے چھن جاتی ہے۔ حرین ہسپتال کی چھت کو گھورتے کسی سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی۔ حرم نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھی تو اس کی کن پٹی میں جذب ہوتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے لگا۔ آپ مجھ سے دور تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ حرین ایک دم حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں میری جان، میں اپنی معصومہ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حرم حرین کے ماتھے پر جھکا اور نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ آنسو بار بار حرم کی آنکھوں کو دھندلا رہے تھے، جو وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے مسل کر صاف کر رہا تھا۔ اب مجھے کام ہے، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ حرم حرین کو ہدایات دیتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرین بس چھت کو گھورتے رہ گئی۔ مجھ سے دور جانے کے جرم میں تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ عشق کا ہجر کیا ہوتا ہے۔ تڑپا تڑپا کر تمہاری نسوں سے خون نچوڑ لوں، محبت راس نہ آئے تو غم عاشقی سے بہرور ہونا ہوتا ہے۔ اشنال روتے سسکتے وہیں دروازے سے سر ٹکائے بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب ازلان نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اشنال کا بے ہوش وجود ازلان کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے کھانے کی ٹرالی سائڈ پر کی اور اسے اٹھانے کے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ازلان نے اشنال کو بازو سے پکڑا اور اٹھا کر اپنی گود میں اس کا سر رکھا۔ ٹرالی سے پانی کا گلاس پکڑا اور پانی کی کچھ چھینٹیں اشنال کے چہرے پر پھینکی۔ 2 سے تیسرے چھینٹے پر اشنال گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ازلان نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں بٹھایا، لیکن وہ گر سی گئی۔ اٹھ کر بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ نہیں کھانا مجھے، میں نے کہا کھانا کھاؤ۔ ازلان نے اشنال کو بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے غصے سے کہا، میں نے کہا مجھے نہیں کھانا۔ اشنال ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے بولی، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اتنی ضدی کیوں ہو؟ پہلے تم مجھ سے کہو کہ تم مجھے بابا سے ملوانے لے کر جاؤ گے۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا، سمجھی تم؟ شرافت سے کھانا کھا لو ورنہ یہیں بے ہوش پڑی رہو۔ وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس کے لبوں کے قریب روٹی کا نوالا کرتے ہوئے بولا۔ اشنال غصے سے روتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ ازلان نے زبردستی اس کے منہ میں نوالا ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دوبارہ اگر مجھے ایسی بے ہوشی کی حالت میں ملی تو ہوش دلانے کی بجائے دفناؤں گا تمہیں، سمجھی؟ وہ غصے سے بولتے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اشنال اس کی بات سنتے بمشکل نوالا نگلنے میں کامیاب ہوئی اور زہر آلود نظریں اس پر ڈالے نوالا بنانے لگی، کیونکہ وہ اسے 2 دن میں اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسے ابھی ازلان کو برباد کرنا تھا۔ وہ یوں نہیں مر سکتی تھی۔ حرین آج پورے 1 ہفتے بعد بالکل ٹھیک ہو کر کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ پہلے جیسی چھا چکی تھی، گال میں ابھرتا ڈمپل چہرے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ اوکے مما، میں جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ حرین تیار ہوتی اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی، بیٹا حرم سے دور رہنا۔ وہ جا ہی رہی تھی کہ جاتے جاتے رک پڑی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے سوال نہیں کرو، بس میں نے کہا نا اسے دور رہنا تو دور رہنا۔ خورشید بیگم ایک دم بھڑکتے ہوئے بولی۔ حرین گھبرا کر ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کالج میں چہکتے ہوئے داخل ہوئی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، لیکن کلاس میں جاتے ہی اسے کلاس کا حال پہلے دن جیسا لگا۔ مجمع لگا پڑا تھا اور کوئی کسی کو پیٹ رہا تھا۔ حرین نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی منظر۔
حرم کسی لڑکے کے اوپر بیٹھے اس کے منہ پر مکے برسانے میں مصروف تھا۔ حرین کی چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حرم کے کندھے پر اپنا نرم و ملائم ہاتھ رکھا۔ حرم نے اس کا لمس فوراً پہچان لیا اور جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تم سے مطلب؟ حرم لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ حرین اس کا یہ انداز دیکھ کر حیران سی ہوئی۔ اٹھیں یہاں سے، چھوڑیں اسے، کیا کیا ہے اس نے جو مار رہے ہیں؟ حرین کے چیخنے پر حرم اس لڑکے کا کالر سے جھٹکتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں مس حرین، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ مجھے روکنے ٹوکنے کا حق میرے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تم کون سی ملکہ ہو؟ حرم ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتا حرین پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ حرین نے بے یقینی سی آنکھیں اکٹھی کرتے حرم کو دیکھا۔ حرین کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ کر حرم اس کے کندھے سے اپنا کندھا مارتے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ حرم کی حرین کو کندھے سے ماری گئی ٹھوکر اس سے اپنی نظروں میں منہ کے بل گرا گئی۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس کے کانوں میں اب تک حرم کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ پتھر کی بت بنے وہیں کھڑی رہ گئی اور آس پاس موجود دنیا اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ تمہیں جانا تو معلوم ہوا، زندگی میں لطف ہیں کیسے کیسے، تمہارا لمس باز سے سکون ہے، بن تیرے ملتے ہیں غم کیسے کیسے۔ گڈ گرل، یوں ہی میری بات مانتی رہا کرو تو ازلان شہید خان یہ دنیا تمہارے قدموں میں بچھانے کو تیار ہے۔ ازلان اشنال کے پاس آتے اس کے بالوں کو جوڑے میں قید کرتے ہوئے بولا، جو بکھرے پڑے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی۔ اشنال اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولی۔ خود کیوں نوچ رہی ہو؟ نہیں چاہیے تو مجھے کہو، میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولتے ہوئے اشنال کا غصے سے دماغ خراب کر گیا۔ اب مجھے تمہارا پیار چاہیے، کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ مجھے خود بھی تمہیں رلانا پسند نہیں، دل دکھتا ہے میرا۔ کچھ خیال کرو اپنے معصوم شوہر کا، خود بھی روتی ہو اور میرا دل بھی جلاتی ہو۔ وہ اشنال کی گود میں سر رکھتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے انتہائی پیار سے بولا۔ ایک پل کو تو اشنال ازلان کی محبت بھری آنکھوں میں کھو سی گئی۔ اشنال نے ازلان کے قریب جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے نرم ہونٹ رکھ دیے۔ ازلان نے لمبا سانس خارج کیا۔ ازلان نے اشنال کو کلائی سے پکڑ کر سائڈ پر گرایا اور اس پر جھکتے اس پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کی دل کی دھڑکنیں سنتے آنکھیں موند گیا۔ اشنال نے موقع کا فائدہ اٹھاتے پھر سے وہی بات کرنے کا سوچا۔ ازلان، مجھے بابا سے ملنے جانا ہے، وہ پریشان ہوں گے۔ اشنال نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ ازلان نے اس کی بات سنتے ہی فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اشنال نے جلدی سے زور سے آنکھیں میچ لیں اور نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اشنال کی یہ حرکت دیکھ کر ازلان کے دل نے بے اختیار ہی ایک بیٹ مس کی۔ ازلان کی آنکھوں نے اشنال کی آنکھوں سے اس کی لبوں تک کا سفر کیا۔ ازلان اشنال کی آنکھوں پر جھکتا پیار سے اپنا لفظ چھوڑ گیا۔ اشنال کے دل خوف اور دہشت کے ملے جلے عمل سے اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ مانو بآخری بار دھڑک رہا ہو۔ اشنال کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ازلان کا اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے نازک بازو میں چبھنے لگیں۔ خون کے قطرے بیڈ کو بھگو گئے۔ ازلان نے اشنال پر اپنی شدتوں کی حد کر دی اور اشنال نے سہنے کی حد کر دی۔ کچھ دیر بعد جب ازلان نے اشنال کی کلائی کو آزاد کیا، لے جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ ازلان اس کی بند آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے بھاری گمبھیر لہجے میں بولا۔ ازلان نے جیسے ہی حامی بھری، اشنال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا شرط؟ ازلان کو اشنال کی اس حرکت پر بے حد پیار آیا۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ جس دن میرا دل مطمئن ہوا میں تمہیں لے جاؤں گا، اور جب تک آنے کے لیے خود تیار نہیں ہو جاؤ گی نہیں لے کر آؤں گا۔ ازلان نے نرمی سے کہا۔ اشنال کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ مسکرا کر ازلان کے سینے میں سمٹ گئی اور زخمی ہاتھ کی درد بھولے ازلان کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی۔ ازلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ میں کھو دینے کے ڈر سے اظہار محبت نہیں کرتی، چاہتوں میں خوف مسلط رہتے ہیں کیسے کیسے، ہماری آنکھیں یوں ہی نہیں رات کو جاگنے کی عادی، ہم نے جھوٹی محبتوں کے ڈھونگ سہے ہیں کیسے کیسے۔ سر کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے سلام لینے پر حرین ہوش میں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی سیٹ لی
اس کی آنکھیں اب تک حرم کو ڈھونڈ رہی تھیں جو کہیں نہیں تھا، پر جیسے ہی اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو حرم مرہا اور اذہان کے ساتھ کلاس میں داخل ہو رہا تھا۔ حرم نے ایک اچنبھی نظر حرین پر ڈالی اور اسے اکیلا چھوڑ کر پیچھے والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ حرین کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ اذہان حرین کے پاس بیٹھ گیا اور حرم اور مرہا پچھلے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ اور حرین کیسی ہو؟ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اذہان نے پاس بیٹھتے انتہائی اپنائیت سے پوچھا، پر اذہان کا بھابھی کہنے کی بجائے اس کا نام لینا حرین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بالکل ٹھیک بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ اس نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے جواب دیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، کیوٹ اور ہینڈسم، وہ کندھے جھاڑتے ہوئے بولا۔ حرم نے پیچھے سے اس کی ٹانگ پر پاؤں مارا تو وہ کڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ پورا لیکچر یوں ہی گزر گیا۔ حرین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے آنسوؤں پر قابو کیے بیٹھی رہی، جبکہ پورے لیکچر حرم کی نظروں کا مرکز صرف اس کی معصومہ تھی۔ آخر پورے ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا سب اٹھ کر بایو لیب کی طرف جانے لگے۔ حرین وہیں بیٹھی رہی۔ مرہا کو اذہان لے کر جا چکا تھا اور حرم بھی حرین کی سائڈ ٹیبل سے گزرے ان کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ حرین نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ حرم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حرین نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر حرم کو دیکھا۔ حرم کا دل ہلک کو آیا اور اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ حرین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ نکاح سے پہلا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو نہیں چھوتے، بھول گئی کیا؟ خود ہی سمجھاتی تھی مجھے، وہ سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا۔ تمہیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ حرین نے اس کی بات سنتے ہاتھ جھٹکتے چھوڑا اور پھیکی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ حرم نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے الفاظ، حرین نے نم آواز لیے کہا۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گال سے پھسلتا چلا گیا۔ انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز اس کے الفاظ ہوتے ہیں، جن سے وہ کسی کی زندگی جنت سے جہنم اور جہنم سے جنت بنا سکتا ہے۔ الفاظوں کا زخم کسی خنجر سے دیے گئے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ اس سے خون رستا رہتا ہے، چاہے اس کے مرہم میں کتنے ہی میٹھے الفاظ پیش نہ کر دیے جائیں۔ اور آج آپ نے مجھے وہ زخم دے دیا ہے حرم۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہو۔ حرم یوں ہی زمین کو گھورتے ہوئے بولتے ہوئے پیر جھاڑتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے حرین منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حرین کے لیے حرم چلا گیا تھا، پر حرم اپنی معصومہ کے آنسو دیکھتے وہیں کلاس کی دیوار کے پیچھے کھڑا اسے تکتا رہ گیا۔ ہاتھ کا دباؤ ضبط سے دیوار پر اس قدر بڑھایا کہ اس سے خون رسنے لگا اور سفید پینٹ شدہ دیوار سرخ رنگ سے رنگین ہو گئی۔ مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ آئے کوئی آ کر تیرے یہ درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ معلوم ہمیں بھی ہیں تیرے بہت سے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ اشنال کو جب اپنے قریب نرم گرم سی سانسیں محسوس ہوئیں تو وہ نیند سے جاگی اور اس نے خود کو اذلان کے قریب تر پایا۔ اس نے جبڑے تن کر کے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپایا۔ اٹھ جاؤ، آج آفس نہیں جانا کیا؟ دیر نہیں ہو رہی کیا تمہیں؟ لفظوں کی کڑواہٹ چھپائے وہ نرمی سے بولی۔ جب اپنے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کی بینڈیج ہو چکی تھی۔ اسے رات کا منظر سب یاد آ گیا۔ اس نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، ابھی اپنے بیوی سے دور جانے کا کوئی دل نہیں ہے میرا۔ اذلان کسمسا کر اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ لیکن میرا تمہارے قریب رہنے کا کوئی دل نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ کیا ہوا؟ اذلان نے اس کے لہجے سے اس کے موڈ کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت ظالم ہو، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہو، یہ دیکھو۔ وہ اپنی کلائی اذلان کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میری بات نہیں مانتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ فرمانبردار بیویاں اپنے شوہر کے حکم پر سر جھکاتی ہیں، ضد نہیں کرتی، اور تم تو ہر بات پر الٹے ضد لگاتی ہو۔ پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں تمہیں اپنا سگا بھی نہیں، پھر تم پر کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ میں اچھی بیوی ہوں، آپ گندے شوہر ہیں۔
اچھے شوہر اپنی بیوی کو غلام سمجھ کر غلامی نہیں کرواتے بلکہ ان کی مرضی میں خوش ہوتے ہیں۔ کچھ تم میری مانا کرو، کچھ میں مان لیا کروں گی تمہاری۔ اشنال اذلان کے سر کی پشت کو ہاتھوں میں لیے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں میں بولی،